تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیٹسٹ نیوز کے لیے ببو ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں، لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو قادیانیوں کے عقیدے پر ڈیٹیل سے بتائیں گے کہ اصل میں قادیانیوں کا عقیدہ کیا ہے۔ مکمل آپریشن کیا جائے گا اور مکمل معلومات فراہم کی جائیں گی۔ حقائق کو سن کر ہم نے کانوں کو ہاتھ لگایا اور قادیانی بھی یہ حقائق سن کر کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، کیونکہ تقریباً 95% قادیانی بھی ان حقائق سے ناواقف ہیں۔ یہ صرف سادہ لوح مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے اعلیٰ حکام کو اپنے عقیدے میں شامل کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں پر ایمان لانا، روز قیامت پر یقین رکھنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی گواہی دینا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ کسی بھی اللہ کے بھیجے ہوئے نبی، رسول، پیغمبر کو نہ ماننے سے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ سے انکار، نبیوں سے انکار اور اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابوں کا انکار کرنا کفر ہے۔ اللہ رب العالمین بے مثل و بے مثال ہے، اور اللہ کا محبوب محمد مجتبیٰ احمد مجتبیٰ بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ کا شریک ٹھہرانا بھی کفر و شرک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی جھوٹے شخص کو نبی ماننا یا سمجھنا بھی کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ اخلاص نازل فرمائی، جو کہ اسپیشلی توحید کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ: اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے، نہ وہ کسی میں سے پیدا ہوا، نہ اس میں سے کوئی پیدا ہوا، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی تصدیق بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ آیت مبارکہ ہے: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سب نبیوں کے پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے باوجود قادیانی کہتے ہیں، غور طلب بات ہے، دھیان سے سماعت فرمائیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان فرما دیا کہ قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ اور پیغمبروں کا سلسلہ آقا علیہ السلام پر ختم کر دیا گیا۔ معاذ اللہ، قادیانی کہتے ہیں اس دنیا میں 2 محمد آنے تھے اور وہ آ گئے۔
ایک محمد مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ والے اور دوسرے محمد نعوذ باللہ مرزا قادیانی کی شکل میں وہی سیرت، وہی صورت، وہی قرآن، وہی ان کی باتیں لے کر قادیان میں آیا۔ استغفر اللہ۔ یہ مکمل تفصیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں لکھی ہوئی ہے اور تصدیق شدہ ہے کہ اصل میں ان کا یہ عقیدہ جو سادہ لوگ مسلمانوں کے ایمان کو بآسانی خراب کر دیتے ہیں، اور یہ بات صرف ان کے نام نہاد مولوی جانتے ہیں، یہ عام قادیانیوں کو نہیں بتاتے۔ مرزے کا بیٹا مرزا بشیر احمد قادیانی اپنی کتاب کلمۃ الفصل میں لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو دوبارہ قادیان میں نازل کریں گے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اندازہ کیجئے 1400 سال بعد ایسی بات کسی نے نہیں کی جو مرزا قادیانی کے بیٹے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر معاذ اللہ بہتان لگایا۔ اب جب کوئی قادیانی کلمہ پڑھتا ہے یا آذان دیتا ہے تو لفظ محمد سے مراد یہ مرزا قادیانی کو لیتے ہیں۔ آپ کی سپریم کورٹ میں جسٹس خلیل الرحمن خان صاحب نے ہائی کورٹ میں، اور ہائی کورٹ کا فیصلہ چیلنج ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ قادیانی شعار اسلامی اسلام استعمال کرنے، مثال کے طور پہ انشاءاللہ، ماشاءاللہ، اگر کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہے، ان پر 298 298 تعزیرات پاکستان لگے گی، جس کی سزا 3 سال قید ہے۔ لیکن اگر کوئی قادیانی لفظ محمد استعمال کرتا ہے یا کلمہ پڑھتا ہے تو اس پر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ اس پر پھر 298 نہیں لگے گی، پھر 295 لگے گی، 295 جس کی سزائے موت ہے۔ کیونکہ مرزا کو محمد کہتے ہیں، قادیانی اپنے گھروں کے باہر کلمہ شریف لکھتے ہیں، یہ دھوکہ دینے کے لیے ہے اور یہ توہین رسالت ہے۔ قادیانیوں کی ویب سائٹ پر موجود قرآن کے 4تھے ایڈیشن میں مرزا کا بیٹا مرزا بشیر لکھتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں معاذ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اٹھا لیا تھا اور اب مرزا غلام احمد قادیانی پر نازل ہوا ہے۔ قادیانی کہتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آج کے بعد میں ہوں، استغفر اللہ، اور کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر میرے اوپر نازل ہوئی، اور ورفعنا لک ذکرک وہ ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا وہ کہتا ہے مجھ پر نازل ہوئی ہے۔ کس کس کا رونا روئیں۔ ایک کتاب تذکرہ وحی مقدس، اس نے لکھا کہ نعوذ باللہ میں محمد رسول اللہ ہوں، استغفر اللہ۔ بھائی، میں نے تحقیق کے دوران جب یہ سب کچھ سنا تو میری طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں کل ویڈیو نہیں بنا سکا۔ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے میں نے ڈسکرپشن میں ایک ویڈیو کا لنک دے دیا ہے، آپ وہاں سے تفصیل حاصل کر لیں گے اور اپنے ایمان کو بچائیں۔ 14ویں صدی کا بہت بڑا فتنہ ہے یہ سب کچھ سن کر قادیانی بھی اسلام کی طرف لوٹ آئیں گے اگر ان کے اندر ایمان کا تھوڑا سا بھی نور ہوا۔ آخر میں ہم مرزا قادیانی کو اور اس کے ماننے والوں کو کہتے ہیں کہ رب سے توبہ کرو ورنہ جہنم تمہارے لیے پکی ہے، کیونکہ جس ذات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی ہے اور اس کے غلاموں کے لیے جنت بنائی ہے، تو تم اس ذات کی گستاخی کرتے ہو تو یقیناً تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں
لائک کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ بات پہنچ سکے اور وہ اپنے ان دھوکے بازوں سے کے دھوکے سے بچ سکیں اور اپنے ایمان کو بچا سکیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔